تمہارے کیا کرنے کے ارادے ہیں گورنر ویسیلیوس؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں پہلے ارطغرل کا سر لوں گا یا اس کی آنکھوں کو باہر نکالوں گا۔ تمہارے سامان جنگ پر قبضہ کر کے ارطغرل نے تمہارے پر کاٹ دیے ہیں، لیکن میرا دل اور دماغ ابھی بھی جگہ پر ہے۔ میں اس کی آنکھیں نکالوں گا، میں اس کی آنکھیں باہر نکالوں گا، وہ کبھی مجھ پر دوبارہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کر پائے گا۔ اس سامان جنگ کے ساتھ وہ اور بھی مضبوط ہو گیا ہے۔ ہمیں جتنا جلدی ہو اپنا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم پلٹ کر حملہ کرتے ہمیں مشکل سے ہی کوئی سپاہی خوف کی وجہ سے لڑنے کے لیے ملے گا۔ شروع کرنے کے لیے تمہیں پتہ لگانا ہوگا کہ قلعے میں غدار کون ہے۔ غدار دانہ ڈالنے سے ظاہر ہوگا، پھر تمہیں اپنے سب سے قریب ترین کو دانہ ڈالنا ہوگا۔ تمہیں کس پر شک ہے؟ غداری ایک ایسا کام ہے جو کسی بھی صورت میں نمودار ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ آپ کا شراکت دار بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کا گہرا دوست، اور کبھی کبھی جس خاتون سے آپ پیار کرتے ہیں۔ بھائیو، ہم نے بڑی تعداد میں مال غنیمت حاصل کیا ہے۔ یہ سامان جنگ ہماری مبارک جدوجہد کی تکمیل کرے گا۔ یہ کافروں کے ہاتھوں سے آیا اور ان پر ہی استعمال ہوگا۔ ہمیں ان ہتھیاروں کو استعمال میں لانے والے شخص کو تلاش کرنا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ارطغرل صاحب، صداقت جنگ کا لازمی جزو ہے۔ اگر ہم اپنے درمیان غداروں کو نہیں اکھاڑ پھینکتے ہماری صورتحال ہیبتناک ہوگی۔ اس پاکیز کتے نے کمینگی کی حد پار کر دی۔ اب اس نے مزید آگے جا کر ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ جب تک وہ زندہ ہے کوئی آدمی، سردار یا قبیلہ نہیں رہے گا۔ الیار صاحب، بدقسمتی سے ترکوں کے درمیان غداری کی کوئی حوصلہ شکنی نہ کر پایا۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ لعنت ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ دشمن کافی عرصے سے ہماری طاقت کو ہمارے ہی خلاف استعمال کرتا ہے۔ عارف صاحب، ہم اب اس کو انجام تک پہنچائیں گے۔ کوتلوجا: جی حضور، اس کتے کو گرفتار کرو اور اسے قبیلے کے احاطے میں لاؤ۔ دوسروں کی عبرت کے لیے میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا، جو آپ کا حکم۔ ایک سیکنڈ الیار صاحب، اگر اس بزدل نے مرنا ہی ہے تو یہ ہمارے لیے کیوں نہ مرے، اور ہمیں اس سے ہر چیز کا حساب دے گا، اور جو بھی جانتا ہے۔ ارطغرل صاحب، یہ کتا ہمارے کس کام کا ہے؟ اب میری بات غور سے سنیے۔ اس یاگس کتے کا کام تھا جو بھی سنے اس کی خبر اورال کو دے۔ اگر ایسا ہے تو اب وہی سنے گا جو ہم اسے سنانا چاہیں گے، تاکہ ہمارے بنائے گئے کھیل کے اصول اورال کو وہاں لے آئیں جہاں ہم چاہتے ہیں اسے وہاں لے آئیں، تاکہ وہ ہمارے جال میں پھنس سکے۔ ارطغرل صاحب، اورال اور ویسیلیوس دونوں جن کے قلعے میں چھپے ہیں چوکس ہوں گے۔ ہم نے اس کا سامان جنگ ضبط کر کے اسے برباد کیا ہے۔ وہ اب کسی پر مزید بھروسہ نہیں کریں گے، اور الیار صاحب، یہی ان کا زوال ہوگا۔ خوف نے بہت سے کمانڈرز کو دیوانگی کے دہانے پر پہنچا کر مکمل طور پر ناکام بنا دیا ہے۔ اس کے انتقام کی ہوس اس کی کمزوری ہوگی۔ ویسیلیوس حساب لگائے گا کہ ہم قبضے میں کیا گیا سامان جنگ ترک قبائل میں بانٹیں گے، اور اگر مزید یہ کہ ہم یہ خبر خفیہ طور پر اس کو بھجوا دیں۔ ویسیلیوس اپنا سامان جنگ اور انتقام دونوں لینا چاہے گا، لیکن جب وہ اس قافلے پر حملہ کریں گے، لیکن انہیں نہ سامان جنگ ملے گا اور نہ بدلہ، انہیں صرف ہم ملیں گے، صرف ہم۔ میں اس بغیرت ٹیو اور اس کے بزدل سپاہیوں کا قیمہ بنا دوں گا۔ پھر ارطغرل صاحب، ہماری مقدس جدوجہد سلامت رہے۔ آمین الیار صاحب، آمین۔ روشان، کوتلوجا، عبدالرحمن، مشقوں کے میدان میں سپاہیوں کو پیغام بھجواؤ۔ انہیں بتاؤ کل صبح ہم سامان جنگ جو ویسیلیوس سے حاصل کیا ترک قبائل میں تقسیم کریں گے۔ انہیں بتاؤ کہ ارطغرل صاحب قیادت کریں گے، اس لیے وہ تیار رہیں، اور یقینی بناؤ کہ یاگس کتا بھی یہ بات سن لے اور یہ خبر قلعے بھجوائیں۔ حاجہ توریان اور دمرول کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دو۔ میرے جوانوں، میرے جنگجوؤں، ہمیں آپ کو کوئی ضروری بات بتانی ہے، اور ہماری بات غور سے سنیے۔ جو مال غنیمت ہم نے کمینے ویسیلیوس سے قبضے میں لیا، ترک قبائل کی مقدس جدوجہد کے رستے میں زندگی کی لکیر ہوگی۔ اس لیے کل یہ سامان جنگ کورت بوستی سے ترک قبائل میں تقسیم کیا جائے گا۔ ارطغرل صاحب بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ حضور غدار یا پھر اس کے بعد وہ روانہ ہو گیا۔
اعلیٰ، تو یہ خبر اپنے سردار تک پہنچانے کے لیے اس کتے جاگیز کے لیے کافی اچھی تھی۔ الیار صاحب، انہوں نے دانہ کھا لیا ہے، اب باقی سب ہم پر ہے۔ ہمیں سورج ڈھلنے سے پہلے اپنے قبیلے پہنچنا ہوگا۔ ہم اجازت چاہتے ہیں الیار صاحب۔ ٹھیک ہے میرے پرانے دوست، میرے دل و دماغ دونوں آپ کے ساتھ ہیں میرے دوست۔ شکریہ۔ ارطغرل کا دماغ خراب ہو چکا ہے اپنے نامکمل خوابوں کی وجہ سے۔ مجھے تشویش ہے کہ وہ ہم سب کو بربادی کی طرف لے جائے گا۔ اسی وجہ سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہم یہ نہیں ہونے دے سکتے۔ ہمارے سلطان کے ارادے صاف ہیں، فتح نظر میں ہے، لیکن جب وہ اپنی فوج کے ساتھ آتے ہیں اور اگر بجائے ہمارے وہ الیار اور ارطغرل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قابل اعتبار اور ہم خیال سرداران کو اکٹھا کریں اور کل یہاں آئیں، لیکن کوئی ان کو ان کے قبیلے سے نکلتا نہ دیکھے۔ وہ کہہ دیں کہ وہ شکار پر گئے ہیں۔ اگر ہم یہ زمینیں ارطغرل اور الیار پر نہیں چھوڑنا چاہتے تو ہمیں مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ ارطغرل نے سرداران سے سونے کا وعدہ کیا ہے، اس نے طاقت کا وعدہ کیا ہے، سرائے اور بازار بھی ہیں، اور ہمارے پاس ان کو پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ ترک سرداران اپنے دلوں کی بھڑاس ہمارے مال غنیمت سے نکالیں گے۔ سپاہی جاگیز، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضور، آچار صاحب نے مجھے آپ کو یہاں تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ الیار صاحب اور ارطغرل صاحب گورنر ویسلیوس سے قبضے میں لیا گیا سامان جنگ اپنے بھروسے کے ترک اور سرداران میں تقسیم کریں گے۔ کس جگہ پر وہ سامان جنگ تقسیم کریں گے؟ ارطغرل صاحب قرط بسادی کا استعمال کریں گے حضور۔ اچھا، بہت اچھا، شاباش سپاہی جاگیز، تم نے بہت اہم کام کیا ہے۔ میرے لیے سب سے لذیذ کھانا انتقام ہے اورال۔ اس صورت میں تمہارے لیے رات کے کھانے کا دسترخوان لگاؤں گا ہے۔ مجھے تمہارے سامان جنگ کا پتہ چل گیا ہے جو ارطغرل نے قبضے میں لیا تھا۔ وہ ان کو ان سرداران میں بانٹنے لگا ہے جنہیں وہ بھروسہ مند سمجھتا ہے۔ وہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کل قافلہ چودار قبیلے سے روانہ ہوگا، قرط بسادی سے گزرے گا، اور مزید یہ کہ اس کی قیادت ارطغرل کرے گا۔ معزز گورنر، میں نے جو ہلینا کے بارے میں کہا تھا اس پر غور کریں۔ کیا اس خبر کے بارے میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی اور جانتا ہے؟ نہیں، پھر ہلینا بھی اس خبر کو جانے گی۔ آخرکار میرے پیارے معزز گورنر نے اپنے قریب ترین دوست اورال کی باتوں کو اہمیت دینا شروع کر دی ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم لوگوں کے ان زمینوں پر آنے سے بازنطینوں نے تم سے سب سے زیادہ کیا سیکھا اورال صاحب؟ کہ غداری کیا ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ Please subscribe my channel. Thanks for watching my video.